الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا ہر قسم کی تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں خدا رب ذوالجلال کے لیے، جس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا پروردگار ہے، اس کا کوئی ساتھی اور ہمسر نہیں، اور وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہم سب اس کے کمزور و ناتواں بندے ہیں، وہ ہمارا خالق و مالک، پالنہار اور پروردگار ہے۔ ہر پل ہر لمحہ بے حساب لاکھوں لاکھ کروڑہ کروڑ انگنت لاتعداد درود و سلام ہم سب کے آقا امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار بطحا محمد عربی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز و محترم سامعین اکرام، فرزندان اسلام،
قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، یہ جو مہینے ہیں اور جن دنوں میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، یہ بہت ہی فضیلت اور بزرگی والے مہینے، بہت ہی فضیلت اور بزرگی والے ایام ہیں۔ ان دنوں کو اور ان مہینوں کو اشہر حج کہا جاتا ہے، حج کے مہینے۔ حج اللہ جل شانہ کی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے بعد ایمان والوں پر 4 عبادتیں فرض فرمائی ہیں۔ ایمان کے بعد ایمان والوں پر اللہ جل شانہ 4 عبادتیں فرض فرمائی ہیں۔ اس میں جو 2 عبادتیں ہیں وہ جمالی عبادتیں ہیں۔ جمال، اس کے اندر جمال ہی جمال، اور اس کے اندر نرمی ہی نرمی، اور 2 عبادتیں بڑی جلالی عبادتیں ہیں۔ 4 عبادتیں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے بعد بندہ مومن پر فرض فرمائی ہیں۔ اس میں سے 2 عبادتیں جلالی ہیں اور 2 عبادتیں جمالی ہیں۔ 2 عبادتیں جو جلالی ہیں، ایک نماز ہے اور دوسرا روزہ زکوٰۃ۔ ایک نماز ہے اور دوسرا جلالی عبادت روزے کی ہے، زکوٰۃ کی ہے۔ ایک نماز ہے اور دوسرا زکوٰۃ ہے، اور ان دونوں عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم فرمایا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم فرمایا۔ یہ 2 عبادتیں جلالی عبادتیں ہیں اور 2 عبادتیں جمالی عبادتیں ہیں۔ ایک روزہ ہے اور دوسرا حج۔ جلالی عبادت کا مطلب کیا ہے کہ اس کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ اور بہت ہی دھیان کے ساتھ ادا کرنا پڑتا ہے۔ نماز مثال کے طور پر، نماز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالی عبادت ہے، اس میں اندر بندے کو پورے طور پر انہماک کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے سے منع کر دیا کہ بھول کر بھی اگر نماز کے اندر کوئی آدمی کھائے گا تو نماز اس کی ختم ہو جائے گی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر نماز کے اندر آدمی آسمان کی طرف سر اٹھائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں رأسہ کرأس الحمار، اللہ فرماتے ہیں اس کے سر کو میں گدھے کے سر کی طرح بنا دوں۔ نماز میں اگر آدمی سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتا ہے، اور فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے اس کا دھیان دنیا کی طرف چلا جاتا ہے۔ نماز میں بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس کا دھیان دنیا کی طرف جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے دہنی جانب ایک فرشتہ متعین کر کے ہیں جو اس کی ہر ہمیشہ حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کی دہنی جانب سیدھی طرف ہمیشہ ایک فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی متعین کر کے رہتے ہیں کہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہوگا کہ چھوٹا سا بچہ رہتا ہے یا کوئی بڑا آدمی کہ اس کو مار لگ جاتی ہے اور عنقریب اس کی آنکھ ٹوٹنے والی ہوتی ہے، لیکن وہ آنکھ کو نہیں لگتا، بازو میں سائڈ میں لگ جاتا ہے۔ وہ اسی فرشتے کی حفاظت کا نتیجہ ہے، جو فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے واسطے متعین فرمایا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب بندہ نماز پڑھتے ہوئے اس کا دھیان دنیا کی طرف چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس محافظ فرشتے سے کہتے ہیں کہ اس نے میری طرف سے دھیان ہٹا لیا تو واپس آ جا۔ اس نے نماز کے اندر میری طرف دھیان ہٹا لیا ہے، لہذا اب اس کی حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ نماز کے اندر، نماز میں اگر آدمی غفلت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر بے نمازیوں کا حشر اللہ نے دکھایا کہ جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے
ایک فرشتہ اس کے سر کو ایک بڑے پتھر سے کچل دیتا ہے. ظہر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے عصر تک اس کا سر کچلا جاتا ہے اور پھر اس کا سر دوبارہ جیسے کہ ویسا ہو جاتا ہے اور پھر اس کے سر کو کچلا جاتا ہے. یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھائی حضرت جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کے سر کو توڑا جا رہا ہے, کچلا جا رہا ہے اور اس قدر سخت سزا دی جا رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا اے اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کی بے نمازی. فرمایا حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے بھول کر انجانے میں عصر کی نماز چھوڑ دیا گویا کہ اس کا کأنما اتر اہلہ و مالہ, گویا کہ اس کا پورا مال اس کا گھر بار لٹ گیا. اور جس نے عصر کی نماز ہی چھوڑ دیا جان بوجھ کر, وہاں بھول سے چھوڑ دیا تھا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا مال کأنما اتر مالہ و اہلہ, اس کا مال اور اس کے اہل و عیال گویا کہ ہلاک ہو گئے. اور فرمایا جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑا اس کا تو سارا ہی لٹ گیا, اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو گئی. چنانچہ میرے دوستو نماز جو ہے وہ جلالی عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز اگر آدمی قضا کر دیتا ہے, بعد میں پڑھیں اسے قضا بولتے ہیں, وقت پر نہیں پڑھا اسے قضا کہتے ہیں. ایک آدمی کوئی بھی نماز قضا کر دیتا ہے تو اس کو ایک حقب جہنم میں جلنا پڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول حقب کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 80 سال, اور وہ بھی دنیا کے نہیں قیامت کے 80 سال. میرے دوستو ایک نماز قضا کرنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ اس قدر بندے سے ناراض ہوتے ہیں کہ اسے ایک حقب یعنی 80 سال اللہ تبارک و تعالی جہنم میں بھیج دیتے. نماز بہت ہی اہم عبادت ہے. اسلام کے بعد نماز کا ایسا درجہ ہے جیسے انسان کے بدن میں سر کا مقام ہے. بغیر سر کا کوئی آدمی آپ نے دیکھا؟ بغیر ہاتھ کے تو آپ کو آدمی مل جائے گا, بغیر پیر کا لنگڑا آدمی آپ کو مل جائے گا, لیکن بغیر سر کا آدمی نہیں ملے گا. اور جو وہ سرکش وغیرہ میں دکھاتے وہ ناٹک ہوتا ہے, اس کا بھی سر ہوتا ہے, لیکن بغیر سر کا آدمی کیا ہے آپ کو نہیں ملے. تو نماز دین کے اندر ایسی ہے جیسے بدن کے اندر سر کا مقام. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز ایسی عبادت اللہ نے فرض فرمائے, اس کے اندر ذرا برابر بھی غفلت کریں گے تو اللہ بہت ناراض ہو جائے گا. تو نماز جلالی عبادت ہے. اور اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی جلالی عبادت ہے. فرمایا اگر زکوٰۃ کا ایک پیسہ بھی اگر آپ کے پاس رہ گیا, ایک پیسہ بھی آپ کے پاس رہ گیا, آپ کے دوسرے پورے مال کو وہ برباد کر دے گا. جیسے ایک گندی مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے, اسی طریقے سے 1 روپیہ 1 پیسہ آپ کا زکوٰۃ کا رہ گیا ہے تو اس 1 پیسے کی نحوست سے آپ کا پورا مال برباد ہو سکتا ہے. سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی پر اس کے جانوروں پر زکوٰۃ فرض ہے. پہلے زمانے میں لوگ بہت سارے جانور پالا کرتے تھے, 40 بکریوں میں 1 بکری زکوٰۃ پر واجب ہوتی تھی. اتنے بیلوں میں اتنے بیل, اس طرح پوری تفصیلات احادیث میں موجود ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنے جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا, کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیچے لٹا دیں گے اور تمام جانوروں کو اس کے اوپر سے گزاریں گے, گویا کہ وہ جانور اس کو رونتے ہوئے جائیں گے. یہ بھی جلالی عبادت ہے, زکوٰۃ بھی جلالی عبادت ہے. اور فرمایا جو آدمی مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کو گنجا سانپ بنا کر اس کے گلے میں اللہ توق بنا کر پہنا دیں گے.
اس کے گلے میں وہ سانپ اسے کاٹے گا، اسے ڈسے گا، وہ سانپ گنجا ہوگا۔ یہ گنجا ہونا اس کے کثرت زہر کی وجہ سے ہے۔ فرمایا اگر اس کے زہر کا ایک خطرہ زمین پر ڈال دیا جائے تو زمین پر گھاس نہیں اگ سکتی، اتنا زہریلا ہوگا۔ اور وہ کہے گا انا کنزک وانا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو جمع کر رکھتا تھا، میں تیرا مال ہوں جس کو تو گن کر رکھتا تھا، اس کی تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، اس کا مزاج۔ چنانچہ میرے دوستو، زکوٰۃ بھی ایک جلالی عبادت ہے۔ اس کا 1 روپیہ بھی اگر ہمارے پاس باقی رہ گیا تو میرے دوستو اندیشہ ہے ہمارا پورا مال ہلاک ہو سکتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کا پائی کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور 2 عبادتیں جمالی عبادتیں ہیں، 2 عبادتیں جلالی ہیں اور 2 عبادتیں جمالی ہیں۔ اس میں سے ایک روزہ ہے، جمالی عبادت ہے۔ کیسے کہ اگر آدمی روزے میں بھولے سے کوئی کھا پی لیا تو بھی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی بھول سے پانی پی لیا، پیٹ بھر کر پانی پی لیا بھول سے، اللہ فرماتے ہیں کہ تیرا روزہ پورا ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو اس کی افطار کے وقت، افطار سے مراد کہ روزانہ افطاری کا جو وقت آتا ہے وہ بھی مراد ہے، اور ایک بڑا افطار وہ عید الفطر کا دن ہے۔ وہ بڑا افطار عید الفطر کا دن ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی روزے داروں کو خوشی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک خوشی اس وقت ہوگی جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، جب اللہ سے ملاقات کرے گا۔ للصائم فرحتان، فرحۃ عند الافطار وفرحۃ عند لقاء ربہ تعالی۔ اور دوسری جو خوشی جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ میرا عاشق ہے، لہذا اس عاشق کو میں خود کیا ہے بدلہ دوں گا۔ کوئی آدمی کسی کو تحفہ دے کر بھیجتا ہے اور ہدیہ دے کر بھیجتا ہے، لیکن جب اس سے انتہائی محبت ہوتی ہے تو وہ خود تحفہ اور ہدیہ دینے کے لیے پہنچ جاتا ہے، تو پھر عاشق کو اس سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو اپنے ہاتھوں سے اس کے روزے کا اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ لہذا روزہ یہ جمالی عبادت ہے، اور بندے کے اندر، روزے کے اندر اللہ کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ بندے کے اندر روزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کھاتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پیتا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سوتا نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں کچھ اللہ کی صفات بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے بندہ بھی نہیں کھاتا۔ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بندہ کھانے سے پینے سے بچا رہتا ہے، اور روزے کے اندر بندہ راتوں میں عبادت کرتا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہیں کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، ان کے پاس نرم گرم بستر ہے، لیکن اللہ کی یاد میں وہ بستروں سے جدا ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یدعون ربهم، اللہ کو پکارتے ہیں، خوفا و طمعا، خوف کے ساتھ یعنی ڈرتے ہوئے اور ایک امید کے ساتھ کہ اللہ میری عبادت کو قبول فرمائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ لوگ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ قلت طعام، قلت منام، قلت کلام مومن کی شان ہے کہ کم کھائے اور کم پیے اور کم سوئے اور کم بات کرے۔ قلت طعام، قلت منام اور قلت کلام۔ اب جب بندہ ان چیزوں کو پر رمضان کے مہینے میں پابندی کرتا ہے، یعنی کم کھاتا ہے، کم پیتا ہے اور کم سوتا ہے، کم کلام کرتا ہے، بس اس کا کام ہی کیا ہے اللہ کا کلام، اس کی تلاوت کرنا، تو بندے کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ بندے کے اندر ان صفات کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب وہ محبت اس کے دل کے اندر تیز ہو جاتی ہے اور محبت کے اندر گرمی پیدا ہو جاتی ہے، تو بندہ اب اس
اپنے معشوق کو پانے کی فکر کرتا ہے، جس اللہ کے لیے اس نے کم کھایا تھا، کم پیا تھا اور کم سویا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوا تھا، ذکر و اذکار میں لگا ہوا تھا، رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کی فکر کیا تھا، تو رمضان کا مہینہ جاتے جاتے 30 دن گزرتے گزرتے اس کے دل کے اندر ایک عشق کا لاوا پھٹنا ابل پڑتا ہے، ایک عشق کا لاوا، ایک محبت کا لاوا اس کے دل کے اندر ابل پڑتا ہے کہ میں اپنے معشوق کو دیکھوں، میں اپنے پروردگار کو پالوں۔ تو لہذا میرے دوستو، اسی وجہ سے جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے، یکم شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں کہ ان حج کے مہینوں سے، حج کا معنی ہے کسی بڑی چیز کا ارادہ کرنا، حج کا معنی کسی بڑی چیز کا ارادہ کرنا، القصد بشیء عظیم، حج کا معنی کیا ہے؟ کسی بڑی چیز کا ارادہ کرنا۔ ویسے تیمم کا معنی بھی ارادہ کرنا ہے، اسی لیے یہاں ایک فقہی مسئلہ ہے کہ تیمم کے اندر بھی ارادے کا معنی پایا جاتا ہے، قصد کا معنی پایا جاتا ہے۔ لہذا حنفیہ کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے مطابق تیمم میں نیت فرض ہے، بغیر نیت کے تیمم نہیں ہوتا۔ تیمم میں 3 فرض ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے، ضرورت پڑ جاتی ہے، کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتا، اور کبھی ایسے جگہ چلا جاتا ہے کہ دور دور تک آدمی کو پانی نظر نہیں آتا، کہ آپ پانی ہی کا بہانہ بنا کر نماز چھوڑ دے گا، یہ مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ اللہ نے وضو کا بدل تیمم رکھا ہے۔ تو لہذا تیمم کے 3 فرض ہیں۔ ایک فرض کیا ہے؟ نیت کرنا، اے اللہ میں پاکی حاصل کرنے کے واسطے تیمم کرتا ہوں، اتیمم لرفع الحدث، اے اللہ حدث کو پاک کرنے کے واسطے، حدث یعنی ناپاکی کو دور کرنے کے واسطے نیت کرتا ہوں۔ اور پھر کیا ہے؟ ایک مرتبہ ہاتھ مٹی پر، پاک مٹی پر مارے گا اور اس کے بعد چہرے پہ مسح کرے گا، دوسری مرتبہ ہاتھ مٹی پر مارے گا اور دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں تک کیا ہے مسح کر لے گا، بس اس کا تیمم ہو گیا۔ اب اس تیمم سے پانی ملنے تک جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ لہذا لیکن وضو کے اندر حنفیہ کے نزدیک نیت شرط نہیں ہے، سنت ہے۔ حنفیہ کے نزدیک وضو میں نیت فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کے نزدیک وضو میں بھی نیت ضروری ہے۔ لہذا میرے دوستو، نیت کر لینا بہتر ہے حنفیہ کے نزدیک، اگرچہ کہ نیت نہیں کیا تو وضو ہو جائے گا، لیکن تیمم نہیں ہوگا بغیر نیت کے۔ اور میرے دوستو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز چھوڑنے والے کے بارے میں فرماتے ہیں، اس میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے بہت سخت ہے، نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے ان کے نزدیک، اور واجب القتل ہو جاتا ہے کہ نماز چھوڑنے والے کو والا کافر ہو گیا اور اس کو قتل کرنا واجب۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز چھوڑنے سے آدمی کافر تو نہیں ہوتا لیکن وہ واجب القتل ہو جاتا ہے کہ اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز چھوڑنے کی وجہ سے آدمی کافر بھی نہیں ہوگا اور اسے قتل بھی نہیں کیا جائے گا، البتہ اس کو جیل میں بند کر دیا جائے گا، قید کر دیا جائے گا اور سخت سزا دی جائے گی، یہاں تک کہ وہ پکا اس بات کا ارادہ کر لے کہ میں نماز آئندہ سے قضا نہیں کروں۔ میرے دوستو، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی محترم بشان عبادت ہے جس کے بارے میں بعض ائمہ کے حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا اس نے کافروں والا عمل کیا۔ آج ہماری نماز کا کیا حال ہے میرے دوستو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں جو میرا مصلی ہے، میرے اس مصلی پر کسی اور کو میں امام بنا کر کھڑا کروں اور میں پھر ان لوگوں کے پاس جاؤں جو کیا ہے نماز کو چھوڑ دیے، ان کے گھروں کو جلا دوں۔ میرے دوستو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بے نمازیوں کے گھروں کو جلانے کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر ان گھروں میں اللہ کی مدد کیسے آئے؟ جن گھروں میں ان کے اندر نماز نہیں پڑھا جاتا ہے اور پھر ان دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسے اترے گی جو نماز کو چھوڑ کر زندگیاں گزارتے؟ حال تو مسلمانوں کا اتنا خطرناک ہے، مسجد کے بازو میں رہتے ہیں، مسجد کے بازو میں رہتے ہیں، ہوٹلوں میں رہتے ہیں، دکانوں میں رہتے ہیں، یہاں مسجد کے میناروں سے مسجد مؤذن کی آواز کانوں میں پڑتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اللہ کی طرف سے منادی آواز دیتا ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن میرے دوستو ٹس سے مس نہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفر کے ساتھ تو حکومتیں چل سکتی ہیں، کفر کے ساتھ حکومتیں چل سکتی ہیں۔ آج دنیا میں بہت سارے ایسے ملک ہیں جس پر کافر حکومت کر رہے ہیں، حکومتیں چل، لیکن بے حیائی اور ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی، بے حیائی اور ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی دیر تک۔ میرے دوستو اس سے بڑی بے حیائی کیا ہے؟ اللہ کا منادی تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، یا تمہیں اللہ سے شرم نہیں آتی کہ اللہ پکار رہا ہے، اللہ بلا رہا ہے اپنے بندوں کو، اور نماز چھوڑے دکانوں میں، مکانوں میں اور اپنی مصروفیات کے اندر مصروف۔ اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا۔ نماز کا وقت ہوا تو وہ نماز کا وقت ہے، آپ نماز کی جگہ میں دوسرے چیزوں کو کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں اور دیگر چیزوں میں مصروف ہیں، کھانے پینے میں مصروف ہیں، چائے سگریٹ میں مصروف ہیں، یہ نماز کے ساتھ ظلم ہوا کہ نماز کا وقت تھا، نماز ادا کرنا تھا۔ تو فرمایا نماز کفر کے ساتھ تو حکومتیں چل سکتی ہیں، بے حیائی اور ظلم کے ساتھ اللہ کی مدد کبھی نہیں آ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلنا، اور انصاف کی زندگی گزارنا۔ ہر جمعہ میں دوسرے خطبے کے اندر اللہ نے ہمیشہ یہ آیت پڑھی ہے، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عدل و احسان کا حکم فرماتا ہے کہ تم اپنی زندگیوں کے اندر عدل و انصاف کو قائم رکھو۔ سب سے بڑا عدل کا اور سب سے زیادہ انصاف کا مستحق تو اللہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ عدل اور احسان کا معاملہ، اللہ کے ساتھ ہم کیا عبادت و اطاعت کر کے اس کی فرمانبرداری کر کے زندگی گزاریں گے تو وہی پروردگار ہماری زندگیوں میں چین سکون دینے والا ہے، وہی پروردگار ہم کو کیا ہے میرے دوستو ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کرنے والا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، یا اسباب کے درجے میں کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسباب کے کامیابی کے نقشوں میں رکھ کر ناکام کر سکتا ہے، ناکامی کے نقشوں میں رکھ کر اللہ کامیاب کر سکتا ہے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار واقعات قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بے نظیر واقعہ ہے، بے مثال واقعہ ہے۔ ادھر نمرود تھا، کامیابی کے نقشے میں تھا، مالداری کے نقشے میں تھا، دولت کے نقشے میں تھا، بادشاہت کے نقشے میں تھا، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اکیلے تھے، نہ باپ ساتھ دے رہا تھا، نہ ماں ساتھ دے رہی تھی، نہ خاندان ساتھ دے رہا تھا، تنہا تھے، بظاہر ناکامی کے نقشے میں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نمرود کو ہلاک کیا، ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کیا۔ تو میرے دوستو اسباب سے نہیں ہوتا، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمارا یقین ایسا بنے جیسے ہی نماز کا وقت آئے جھٹ سے ہم اپنے کاروبار سے نکل جائیں، اپنی مصروفیات سے نکل جائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جب نماز کا وقت ہوتا اللہ کے نبی ازواج مطہرات کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا میرے دوستو اللہ کے نبی ایسے نکل جاتے گویا کہ ان سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں، انہیں پہچانتے ہی نہیں۔ اور فرمایا اللہ کے احکام کے مقابلے میں کسی کی اجازت کی، کسی کی کیا ہے میرے دوستو، اور اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہوا تو بس اللہ بڑے ہیں اور اللہ کے سامنے ہمیں جھکنا ہے۔ میرے دوستوں میں کہہ رہا تھا
کہ حج جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا. تیمم کا معنی بھی ارادہ کرنا ہے، لیکن حج کے معنی میں اور تیمم کے معنی میں فرق یہ ہے، حج کہتے ہیں کسی بڑی چیز کا ارادہ کرنا. اب روئے زمین میں میرے دوستو اللہ کا گھر یہ اتنا پاک و پوتر ہے اور اتنا بابرکت ہے. روئے زمین میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر جس زمین سے لگا ہوا ہے، اللہ کے دیو بہت غور کے ساتھ سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر جس زمین سے لگا ہوا ہے، وہ زمین کے بعد اس زمین کے بعد کعبۃ اللہ سب سے زیادہ افضل ہے. کیا مطلب؟ کعبۃ اللہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے نبی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا مقام اتنا اونچا ہے کہ آپ تخلیق کائنات، کیا آپ علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات ہیں. اللہ نے آپ کی وجہ سے ساری کائنات کو پیدا کیا. اس لیے اللہ کے نبی کا جسد اطہر جس زمین سے لگا ہوا ہے، وہ زمین کے بعد کعبۃ اللہ کا مقام و مرتبہ ہے. وہ زمین کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں، اور نبی اپنی قبر میں انبیاء علیہ السلام زندہ ہوتے ہیں. لہذا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا آدمی پہنچتا ہے تو اللہ کے نبی اس آدمی کو دیکھتے ہیں اور اس کا سلام سنتے ہیں اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا نہیں ہوئے، آپ کے ارشادات پر عمل نہیں کیے. تو میرے دوستو یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے، جب ایسا بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں پہنچتا ہے تو اللہ کے نبی اس کی طرف سے اپنا چہرہ پھیر لیتے. اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میرے دوستو روئے زمین میں سب سے مقدس اور سب سے بہتر روزے مبارک کے آباد اللہ کے نبی کا جسد اطہر جس زمین سے لگا ہے اس زمین کے بعد کعبۃ اللہ کا مقام و مرتبہ ہے. لہذا حاجی کیا کرتا ہے؟ کعبۃ اللہ کا قصد کر کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ارادہ کر کے اللہ کے گھر کو جاتا ہے. اور کیسے جاتا ہے؟ وہ ایک عاشقانہ سفر ہوتا ہے، ایک کیا ہے؟ عشق و مستی کا سفر ہوتا ہے. اس میں بندے کے کیفیات اور اس کے اندر بندے کا چال و چلن بدل جاتا ہے کہ وہ عاشقانہ طور پر جاتا ہے. اس کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں، اس طریقے سے وہ حج پر جاتا ہے. اور حج اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حج کی فرضیت کی آیت کو اللہ نے نازل فرمایا، میں بارہا کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اسلوب ہی کو بدل دیا، اس کے طریقے ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدل کر بیان فرمایا. نماز کا اللہ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہہ کر، اور روزے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے. لیکن میرے دوستو حج کا جب فرضیت کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، اس کے اسلوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدل دیا. یہ عبادت تو بڑی عبادت ہے، بڑی اونچی عبادت ہے، عاشقانہ عبادت ہے. بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق و مستی میں اللہ کے در پر حاضر ہوتا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو اس انداز میں نازل وَلِلَّهِ، سب سے پہلا لفظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت کے لیے فرمایا وَلِلَّهِ، اور لوگ اللہ کے لیے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے. تو یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ حج کے سفر میں آدمی کی نیتوں میں بہت ساری مرتبہ یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ میں حج کروں تو لوگ مجھے حاجی کہیں گے، میں حج کروں تو لوگ مجھے سمجھیں گے بڑا مالدار آدمی ہے، میں حج پہ جا کے آ گیا. میں حج کروں تو معاشرے میں مجھے عزت ملے گی، خاندان میں مجھے عزت ملے گی. اللہ نے کہا ان ساری چیزوں کی نفی کر کے میرے در پہ آئے گا تو تیرا حج مقبول ہو. صرف اور صرف وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے حج کرنا.
یہ نہیں کہ اس کے اندر میری شان بڑھے گی، یہ نہیں کہ وہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے، یہ نہیں کہ لوگ مجھے معاشرے میں عزت دیں گے۔ عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، ساری چیزوں کا اختیار اللہ کو ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کو خالص کر کے، اللہ کی رضا کے واسطے، اللہ کو پانے کے واسطے، اللہ کو حاصل کرنے کے واسطے حج کا ارادہ کرنی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ لوگوں پر ضروری ہے اللہ کے لیے وہ بیت اللہ کا ارادہ کرے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ومن کفر، آگے کے جملہ اللہ نے بڑے ہی استغنا کے ساتھ، بڑی بے نیازی کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا ارادہ نہیں کرتا، باوجود کہ اس کے پاس سہولیات ہیں، پیسہ ہے، ساری چیزیں ہیں، دنیا کے کمانے میں لگا ہوا ہے، دنیا کا مکان بنانے میں لگا ہوا ہے، فیکٹریاں 1 سے 2، 2 سے 3 بنانے میں لگا ہوا ہے، اور دیگر چیزوں میں، دنیا کی چیزوں میں پھنسا ہوا ہے، باوجود کہ اس کے پاس سہولت ہے، اللہ فرماتے وَمَن كَفَرَ، جس نے حج کو آنے سے انکار کیا، دنیا کی چیزوں میں لگا رہا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عالم کے لوگوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تم حج کرنے سے اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، تم حج نہ کرنے سے اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ وہ تو وراء الورا ہے، وہ بے نیاز بادشاہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ لہذا میرے دوستو، یہ حج کے ایام ہیں، ان دنوں بہت سارے حجاج کرام حج پر جاتے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ حج اتنی بڑی عبادت ہے تو اس کو سیکھ کر جانے کی کوشش کریں، اپنے مسجد کے امام سے، اپنے کسی جانے پہچانے عالم سے، اپنے کسی مفتی سے آپ حج کے مسائل کو معلوم کریں۔ بہت سارے مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ حج پر جاتے ہیں اور حج کے جو فرائض ہیں اس کو بھی ڈھنگ سے ادا نہیں کرتے، حج کے جو واجبات ہیں وہ بھی ڈھنگ سے ادا نہیں ہوتے، اور میرے دوستو وہاں جا کر آدمی دیگر چیزوں کے اندر پھنس جاتا ہے، جس کی وجہ سے حج کی جو روحانیت ہے اسے حاصل نہیں ہوتی۔ حج کی جو سب سے مقبولیت کی جو سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ حاجی حج کرنے کے بعد اس کی زندگی بدل جائے، اس کی زندگی میں اللہ جل شانہ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی، گویا کہ وہ اللہ کے رنگ میں رنگا جائے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگا جائے، اور اللہ کے رنگ میں رنگے جانے سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی ڈھنگ نہیں ہے۔ لہذا میرے دوستو، حج کے جانے سے پہلے حج کے احکام کو سیکھ کر جائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی اس کے فرائض و واجبات کے بارے میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار اس کے گھر پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔